نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کلا من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، آپ حضرات نے مجھے آج سے پہلے بھی انگنت مواقع پر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ سے جو بھی دین کا ٹوٹا پھوٹا فہم مجھے معلوم ہوا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج سے پہلے میں نے آپ سے مشکل موضوعات پر گفتگو نہ کی، یعنی اقامت دین کی بات ہو یا فلسفہ انکار حدیث ہو یا فتنہ دہریت ہو یا نفس کی حقیقت ہو. یہ آسان موضوعات نہیں، اور میں بڑے اطمینان سے یہ بات آج کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نہ صرف ان موضوعات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی بلکہ اپنے سوالات سے مجھے سوچ کے نئے زاویے فراہم کیے اور میری اصلاح کے مواقع پیدا کیے. شاید اسی لیے مجھ میں یہ حوصلہ اور خواہش پیدا ہوئی ہے کہ آج آپ سے ایک ایسے عنوان پر گفتگو کر سکوں جو شاید فلسفے اور مذہب کی دنیا کا متفقہ طور پر مشکل ترین موضوع ہے مسئلہ جبر و قدر، یا یوں کہہ لیجئے تقدیر کا مسئلہ سادہ الفاظ میں. روز اول سے بے شمار فلسفی، انگنت شعرا، تمام تر مذہبی رہنما، بڑے بڑے نثر نگار، بڑے بڑے مفکر اس موضوع پر، اس عنوان پر طبع آزمائی کرتے آئے ہیں. لیکن مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ آج تلک ایسا ممکن نہیں ہو سکا کہ وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکیں، متفق ہو سکیں اور اس تشنگی کو مٹا سکیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اسے جتنا سلجھانے کی کوشش کرو یہ اتنا ہی الجھتا چلا جاتا ہے، جتنے جوابات فراہم کرو اتنے ہی نئے سوال جنم لے لیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے یہ موضوع اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر، اگر سب نہیں تو حدیث جبرائیل علیہ السلام سے واقف ہیں، جس میں پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے، اور پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو وہ 6 ایمانیات بتائیں کہ وہ کون سے 6 ایمانیات ہیں جن پر ایمان لاؤ گے تو مومن بنو گے. ان ایمانیات میں سے ایک ایمان بالتقدیر ہے، تقدیر پر ایمان. تو کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. یعنی جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسے اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، ایسے ہی تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری. اس عنوان کی مشکل ہونے کی وجہ سے ہم اس سے پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتے. کچھ سال قبل جب میرے دماغ میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے اس کے حوالے سے، اور سبھی کے دماغوں میں ہوتے ہیں کہ تقدیر ہے کیا، یہ کیوں لکھا ہے، ایسے کیسے ہو گیا، میرا کیا اختیار ہے، تو میں نے چاہا کہ میں مختلف لکھاریوں سے، مختلف علماء سے استفادہ حاصل کروں. تو یعنی چند ایک نام جو کہ دور حاضر کے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، یا پروفیسر احمد رفیق صاحب آپ میں سے اکثر واقف ہوں گے، جاوید احمد غامدی ہوں، ٹھیک ہے، مختلف گروپ آف تھاٹس، ان تمام کو میں نے سننے اور پڑھنے کی کوشش کی اس موضوع کے حوالے سے. مگر یقین جانیے کسی سے بھی تشنگی دور نہیں ہے. البتہ ایک کتاب جو کہ ایک متنازع اسکالر کہوں، غلام احمد پرویز صاحب،
یعنی آپ لوگ واقف ہیں جنہوں نے اس گفتگو میں شرکت کی ہو جس میں نے فلسفہ انکار حدیث کے بارے میں بتایا تھا، تو انہیں ڈیویٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی واقعی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اگری نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک ذہین آدمی تھے، تو اس عنوان پر انہوں نے ایک بڑی مارکا خیز کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے تقدیر کا مسئلہ، تو اسلامک پرسپیکٹو سے عمدہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب کیونڈش پبلشنگ نے فری ول کے موضوع پر شائع کی، اس میں مختلف رائٹرز نے، اس کا کوئی ایک رائٹر نہیں تھا، اس میں مختلف تحقیقات کو ایک جگہ مجتمع کیا گیا، تو نتیجتاً اس سے بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوئی، ذہنی الجھن جو ہے وہ دور ہوئی۔ تو جناب مختصر یہ کہ باوجود موضوع کے کٹھن ہونے کے میں نے جسارت کی ہے، اور بالخصوص ہمارے استادوں کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جسارت کی ہے کہ اس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کروں، اور چاہے آپ کی تمام تر الجھنیں دور نہ بھی ہو پائیں تب بھی اپنی سمجھ بوجھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس بارے میں دو رویے رہے ہیں ہمیشہ علماء کے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر چونکہ متشابہات میں سے ہے تو بس اس پر اجمالی ایمان رکھیے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تقدیر ہے، اسے معلوم ہے، اس پر اجمالی ایمان رکھیے، اسی پر اکتفا کیجیے، ٹھیک ہے، اور وہ درست ہے، بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بات درست ہے جو میں نے ابھی آیات کی تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو پورا بتاؤں، لیکن یہ کہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں آیات کے اندر جو کہ فنڈامنٹلی کلیئر ہے، دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں سب واضح ہے، کوئی کلام نہیں ہے، لیکن کچھ آیات متشابہات بھی ہیں جو فنڈامنٹلی کلیئر نہیں ہے، دے آر تشبیہ، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کیا، جو لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ آیت بیان کرتی ہے، وہ صرف متشابہات کا جو ہے وہ پیچھا کرتے ہیں، اور ان کے مقصد دو ہوتے ہیں، یا تو فساد پیدا کریں یا یہ کہ ذرا نئی بات تو معلوم کروں، اصلی بات ہے کیا اس کے پیچھے، پھر اللہ بتاتے ہیں کہ اصلی بات تم نہیں معلوم کر سکتے، ان کی اصلی بات تو صرف اللہ کو پتا، اور اگر تم علم والے ہو تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم کہو یہ دونوں آیات اللہ کی جانب سے، یہ قرآن میری اللہ کی جانب سے نازل ہوا، ٹھیک ہے، تم ذہین ہونا یہ نہیں ہے کہ تم ہر سوال کا جواب پالو، ذہین ہونا یہ نہیں ہے کہ تم ہر سوال کا جواب پالو، بلکہ یہ بھی ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہاری عقل کی حدود کیا ہے، وہ باتیں جن کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ موجود نہیں ہے اس کے اندر ہم انفر تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قریب تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی کلی حقیقت جاننا چاہیں تو یہ حماقت ہوگی۔ جو تولے ماشے کو تولتا ہے اس سونے کا جو ترازو، وہ ٹنوں کا حساب نہیں تول سکتا، ہماری عقل کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہوتا، اس کی اپنی حدود ہے۔ دوسرے علماء وہ ہیں جنہیں متکلمین کہا جاتا ہے، انہوں نے اس عنوان کو زیر بحث لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بات کی، گفتگو کی۔ ذہین افراد کا یہ اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں بات یوں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کوئی نہ کوئی جو ہے ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو متکلمین نے وہ چیز اختیار کی، ٹھیک ہے، لیکن اس بات پر اکتفا کیجئے، اس بات کو جان لیجئے کہ یہ جو ہے متشابہات میں سے، بالکل اس طریقے سے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا، بتا دیا کہ تم لمیٹڈ ہو، تمہاری نالج لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ تم اس کو انکمپاس کر سکو، ٹھیک ہے، تو روح متشابہات میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا وجود جو ہے، اللہ کو ہم صفاتی طور پہ تو جانتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا روز آخرت میں انشاءاللہ، تو کیسا ہے اللہ؟ کیا اس کا کوئی شخصی وجود ہے؟ ہم کیا اسے شخصی طور پر دیکھیں گے؟ وہ کیسا دکھے گا ہم نہیں جانتے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو یہ متشابہات کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کو سنیے۔ تو جناب آئیے موضوع کی جانب۔ تقدیر لفظ قدر سے وجود پذیر ہوا ہے، دی روٹ ورڈ آف تقدیر از قدر، ٹھیک ہے، اور تقدیر اور قدر کو سائنونیمز کے طور پر بھی یوز کیا گیا، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ جبر و قدر،
ٹھیک ہے, تو قدر سے مراد وہاں تقدیر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو قدر تقدیر کا روٹ لفظ ہے. قدر کے معنی ہیں لٹرل معنی, اس کے لغوی معنی حدود مقرر کرنا یا اندازہ قائم کرنا, ٹو اسپیسیفائی دی لمٹس. اسی لفظ قدر سے جہاں تقدیر وجود پذیر ہوا ہے وہاں اور بھی بہت سے الفاظ آئے. مثال کے طور پہ قدر ہی سے بنتا ہے مقدار. میں کہتا ہوں عرفان بھائی اس مقدار میں چینی ڈالیے گا کہ کہیں زیادہ میٹھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس اندازے کے ساتھ, ایسی لمٹ کے ساتھ کہ زیادہ میٹھی نہ ہو جائے. یہ ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. اقدار, قدر معاشرتی ویلیوز کے خلاف ہے, ان سوشل باؤنڈریز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدود اسپیسیفائی, ٹھیک ہے, یہ اندازہ مقرر کرنا قدر میں آتا ہے. تو جناب سادہ الفاظ میں تقدیر در حقیقت مجموعہ ہے ان قوانین, اصولوں اور حدود کا جس نے اس کائنات کی ہر شے کو اپنے اندر جکڑا ہوا. قدر کے یہی معنی قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے. اب میں زیادہ آیات میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے, تو میں ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں. سورہ زخرف کی 43 سورت ہے, 43 کی, اس کی 11ویں آیت, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا. ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا. اب یہ جو اندازے کی عربی لکھی ہے وہ کیا ہے؟ قدر, بے قدری. یعنی ایک اندازہ ہے, ایک اسپیسیفک, ایک کیلکولیٹڈ وے میں. نہ تو اتنی تیز بارش نازل ہوئی کہ ہمارے سروں میں سوراخ کر چھوڑتی, نہ اتنی ہلکی کی کہ وہ پہلے پہنچنے سے ہی ویپر بن کے اڑ جاتی, بخارات بن جاتی, نہ ایسے برسایا کہ ساری زمین میں جو ہے وہ خشکی کا وجود ہی باقی نہ رہتا, نہ اتنا کم برسایا کہ ہم زندگی کو نمو پاتے, دیکھ ہی نہ پاتے. تو یہ اندازہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ پانی آسمان سے اتارتا. تو قدر کے یہی معنی قرآن سے بھی ثابت ہے. مگر جناب اس قدر کے فلسفے میں حدود تو مقرر ہو گئی, اس بات پر تو ہم ایگری ہو گئے کہ جی ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں, اندازہ ایک مقرر ہوتا ہے. مگر کیا ان حدود میں مخلوق کے ارادے اور اختیار کا بھی کوئی دخل ہے؟ اس ضمن میں مسلمانوں سمیت تمام ادوار میں, تمام اقوام میں دو انتہائیں رہی ہیں, جبکہ حقیقت ان دو انتہاؤں کے بین ہے, ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ہے, درمیان میں. مسلم دنیا میں ان دو انتہاؤں کو فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے نام سے جانا جاتا ہے. فرقہ جبریہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے, اس کو کوئی اختیار نہیں. فرقہ قدریہ یہ کہتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, اسے ہر طرح کا قدر ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ اچیو کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے. واٹ یو تھنک یو ول بیکم, یہ فرقہ قدریہ کہتا ہے. دیکھیں اقبال کا ایک شعر بھی اس طرف جاتا ہے, اس کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, شاعری مبالغے سے پاک نہیں ہوتی, اس میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے, چاہے وہ اقبال ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اقبال کا ایک شعر دیکھیے کیا کہتا ہے, حالانکہ وہ ایک زاویے سے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس زاویے سے دیکھیں اگر اس کو کلی معنوں میں تو آپ کو بات سمجھ آئے کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات. تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اب یعنی یہ شعری انداز میں تو بڑا خوب شعر ہے, اور سبحان اللہ کہے بغیر زبان نہیں ٹھہرتی. ٹھیک ہے, لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات یعنی پتھر وغیرہ, ٹھیک ہے, یا نباتات یہ پھل پودے وغیرہ. مومن یعنی انسان جو مومن ہے فقط احکام الہی کا ہے پابند. ٹھیک ہے, تو یعنی مومن جو ہے وہ ہر طرح سے قدر سے آزاد. یعنی اگر اس کو اس پہلو میں دیکھیں, انہوں نے دوسرے زاویے سے کہی ہے بات, ٹھیک ہے, اس کی بحث کا موقع نہیں ہے, بات سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جو میں نے فرقہ جبریہ کی بات کی, وہ فلسفہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے, اسے حقیقت میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. وہ تماشے کے بندر کی طرح وقت کی ڈگڈگی پر ناچتا ہے, کسی اداکار کی طرح اپنے مکالمے ادا کرتا ہے, اپنی لکھی ہوئی اداکاری کو پیش کرتا ہے, اور وقت مقرر پر اس اسٹیج سے, اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے.
وہ استاد ذوق کہا کرتے تھے نا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. نہ آنے کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی نہ جانے کے لیے کوئی اپلیکیشن دی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ٹھیک ہے، تو جبریہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان تو مجبور محض ہے. مگر جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں، ان دونوں میں سے کسی ایک رخ کو اگر اختیار کر بیٹھیں گے تو ادھورا سچ پائیں گے. غور کیجئے اپنے ارد گرد تو آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر تخلیقات جبری قدر میں جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پری ڈیٹرمنٹ فیٹ، پری ڈیٹرمنٹ، اس میں ان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں. نباتات، جمادات، حیوانات، حشرات، زمین، آسمان، پانی، خشکی، یہ سب اپنی اپنی قدریں جبری طور پر ادا کر رہے ہیں. اس میں ان کے ارادے کا کوئی حق نہیں. سورج کی قدر یہ ہے کہ وہ روز صبح ایک وقت مقرر پر طلوع ہوتا ہے اور ایک خاص وقت پر غروب ہو جاتا ہے. ایسا ہی درخت کی قدر یہ ہے کہ وہ موسم بہار میں پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، موسم خزاں میں اپنے پتے بدن سے اتار پھینکتا ہے. اس کی قدر یہ ہے. آپ بکری کو گوشت دیجئے وہ کبھی نہیں کھائے گی، آپ شیر کو گھاس دیجئے وہ کہے گا میرا پرہیز ہے. آپ بکری کو گھاس دیں گے وہ کھائے گی، آپ شیر کو گوشت دیں وہ کھائے گا. دونوں اپنی اپنی قدروں پر چل رہے ہیں. دس از ناٹ بیسڈ آن دیئر آبزرویشنل نالج. ان کی ایک قدر ہے جس نے انہیں جکڑ رکھا ہے. اس پہ بھی اقبال ایک شعر کہتے ہیں. اقبال کی کیا بات ہے، آج اقبال کا ذکر ہوا تو میں خوب بات کروں گا اس پہ. کہ وہ کہتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. بہت اہم شعر ہے، سنیں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا تیری آرزو بدل جائے. یہ جو کہہ رہے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. قضا کیا ہے؟ قضا جبری قدر ہے. کسی پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز طے شدہ ہے، ایک مجموعی نظام جو اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پلان چل رہا ہے اس حساب سے ایک چیز طے شدہ ہے. کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیرے اندر آپ بدل جائے. اور تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، اگر تو اپنے آپ کو بدل لے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، تو عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے. جسے تم دیکھ رہے ہو 400 وہ سب بدل جائے. ساری چیزیں تمہیں اپنے فیور میں ہی نظر آنے لگے. جو آج تم ڈپریسڈ ہوئے وہ تمہیں دکھائی دے کہ تم کتنی نعمتوں میں نہائے ہوئے. قرآن کی ایک آیت اس موقع پر سنیے، سورہ آل عمران کی 83ویں آیت، کہ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. دوبارہ سنیے، خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار. جبری قدر، ٹھیک ہے، جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یو سے یس ویری گڈ، یو سے نو اسٹل یو آر ان دی سسٹم آف اللہ. یو کین ناٹ اسکیپ، یو ڈونٹ ہیو اینی اسکیپ روٹ ٹو کم آؤٹ فرام دی ماسٹر پلان آف دی کریٹر آف دی یونیورس. اچھا، مگر ان تخلیقات کے علاوہ جو کہ مجبور محض ہے، اللہ رب العزت نے کچھ اور مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا ہے جو کہ نہ تو مکمل آزاد ہے اور نہ ہی مجبور محض ہے، بلکہ انہیں ارادے اور اختیار کی اضافی نعمت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے. In other words, they have the freedom of choice. They have the freedom of will. ان مخلوقات میں ملائکہ، جنات اور انسانوں کے نام ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، واقف ہیں. یہ اختیار کی قوت انسان کو اس ضمن میں مکمل آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی راہ کا انتخاب کر سکے. وہ اپنے لیے کسی بھی راہ کا انتخاب کر سکے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے خالی نہیں چھوڑ دیا جاتا. اس کے اوپر قدر کے اصول بھی لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قدر 2 حصوں میں منقسم ہے. یہ ذرا سا غور کر لیں، مشکل موضوع ہے. ٹھیک ہے، قدر 2 حصوں میں منقسم ہے.
جو لوگ نفس کے موضوع پر میرے ساتھ رہے ہیں, یا آج عمار بھائی نے بھی اس طرف نشاندہی کی ہے کہ نفس کی دو کنڈیشن مستقل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک نفس امارہ ہے, ایک نفس لوامہ, ٹھیک ہے. نفس ایک ہی حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اس کی کئی کنڈیشنز ہیں. اسی طریقے سے قدر دو طرح کی ہیں, ٹھیک ہے. اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو سب کیٹیگریز. ایک ہے جبری قدر, ٹھیک ہے, جس کے اندر کوئی آپ کا فیصلہ یا آپ کی کوئی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور ایک وہ قدر ہے جو کہ کنڈیشنل ہے, انحصاری قدر کہتا ہوں اسے, کہ جس میں اللہ نے یہ لکھ دیا کہ اگر یہ فلاں کام کرے گا تو اس کے لیے قدر بدل دوں گا. یا حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ قدر بدل دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قدر کا وہ دوسرا حصہ. جبری قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا ڈی این اے کوڈ آپ نے چوز نہیں کیا. آپ کے اس خاندان میں پیدا ہوں گے, مسلم گھر میں پیدا ہوں گے کہ عیسائی گھر میں پیدا ہوں گے, آپ کے ماں باپ امیر ہوں گے کہ غریب ہوں گے, آپ کی اسکن کا کلر کیا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کے زبان میں گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کو کن پیدائشی صلاحیتوں سے نواز کر بھیجا گیا ہوگا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیدائشی شاعر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تمام چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ جبری قدر, یہ اللہ کے اس ماسٹر پلان کے تحت ہو رہی ہیں, یہ اس مجموعی حکمت کا نتیجہ ہے, اس میں میرا آپ کا دخل کوئی نہیں, ٹھیک ہے. یہ جبری قدر ہے. اور دوسرا وہ قدر جو کہ میں نے کہا کہ انحصاری قدر ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کی آپ مثال یوں بھی دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی پیش ہوا اور دریافت کیا کہ تقدیر اور تدبیر میں کیا تضاد ہے. فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی, کہا یہ تدبیر ہے. اب دوسری اٹھاؤ, اس نے کہا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتا, کہنے یہ تقدیر ہے. دونوں کے بیچ میں یہ معاملہ چلتا ہے. جو ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے, میں نہیں جانتا کہ کتنا صحیح یہ الفاظ کا چناؤ ہے, لیکن علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ, ٹھیک ہے, ان کو ایک نصیحت کی گئی. ان سے کہا گیا کہ بھائی ایک بات جان لو تو تمہیں انسانوں سے شکوہ ختم ہو جائے گا. دریافت کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ جان لو کہ ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر مزاج کا ایک شخص ہوتا ہے. ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر مزاج کا ایک شخص ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا مزاج, آپ کی خصلت, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بدل سکتی, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہر چیز سے بدل سکتے ہیں. ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ کوئی تم سے یہ کہے کہ پہاڑ ہٹ گیا تو مان لینا, یہ کہے کہ کوئی جبلت سے ہٹ گیا تو نہ ماننا, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیریٹڈ, جیسے میں نے ڈی این اے کوڈ وغیرہ کی طرف آپ کی نشاندہی کی, ٹھیک ہے. دس از اسپیسیفک, دس از پری ڈیٹرمنٹ. اور دوسری وہ ہے جو کہ انحصاری ہے, جس میں نے کہا کہ دعا کے ذریعے بدل سکتی ہے, اور بھی بہت سے باتیں ہو سکتی ہیں. ایک اور, یعنی مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے اس کو پڑھا تھا, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں تھے اور وہاں پر طاعون جو ہے اس بیماری نے جو ہے وہ آکوپائی کرنا چاہا, تو وہ اس جگہ کے اوپر وہ ٹھہرے نہیں, اس وقت شروع نہیں ہوئی, انیشیٹ ہوئی, تو وہ اس علاقے کو فوراً چھوڑ کے نکلے اسی جگہ پہ. تو پوچھا کہ بھائی آپ قدر سے بھاگ رہے ہیں, آپ قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ کی ایک قدر کو چھوڑ کر دوسری قدر میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انحصاری قدر ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر بہت سے فیکٹرز کام کرتے ہیں. اچھا جناب, اس کے اوپر ایک آیت جو ہے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ خدائی کو قیامت کا علم ہے, ٹھیک ہے, اور وہی بارش برساتا ہے, اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اکثر کیا بات کرتے ہیں, ایک دفعہ اس پر گفتگو بھی ہوئی تھی کہ کیا وہ یہ جانتا ہے کہ میل اور فیمیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن بات یہاں تک نہیں ہے. بات اس تقدیر کی بھی ہے کہ اس کے اندر وہ کیا انبلٹ کوالٹیز رکھی ہیں اللہ رب العزت نے, ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں ادھر کس کا ذکر ہوا, وہی بارش برساتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش کے لیے قدر کا لفظ استعمال ہوا, وہی جس کو قیامت کا علم ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے, جو حملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے, ٹھیک. اس میں بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے صرف اس پر اکتفا کیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ, لیکن یہ بات انصاف نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے اس بات کا. یہی جو انحصاری قدر ہے, اس کے بارے میں بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ایک ابھی شعر بھی پیش کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
اتنی بلند ہو جائے آپ کی خودی کہ آپ ایسے پیکر ہو جائیں کہ اب جو تقدیر ہے وہ انحصاری تقدیر. ظاہر ہے اس کی صورت میں آپ اپنا پیدا ہونا اپنی عمر کو تو نہیں متعین کر سکتے. وہ کس قدر کی بات ہو رہی ہے؟ اسی انحصاری قدر کی بات ہو رہی ہے. یا یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے زور مرد مومن کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ٹھیک ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ انحصاری قدر ہے, ٹھیک ہے, جس کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے. ایک حدیث ہے بڑی اس میں عجب حدیث, یعنی اس کا میں ایک حصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی دل میں احتمال نہ رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا جاتا ہے جب وہ فرائض پر عمل کرتا ہے, اور نزدیک آتا جاتا ہے جب وہ نوافل ادا کرتا ہے, اور یہاں تک کہ نوافل ادا کرتے کرتے وہ میرے قریب اتنا آ جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگوں, until I love him. اس کے بعد میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اللہ بتا رہے ہیں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں, اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ خودی اتنی بلند ہو گئی کہ اب اللہ رب العزت جو ہے, آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو گئی. آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں غم کر دیا. ٹھیک ہے, اب اسی کو جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ فارم کے اندر صوفیہ کے اندر جو فنا فی الوجود کا جو کانسیپٹ ہے, مجھے نہیں پتا کون کتنا جانتا ہے, وہ اسی طریقے کے موضوع ہے, لیکن اس کے اندر ایگزیجریشن, اس میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جس پر کلام ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات کہ یہ انحصاری قدر بھی جو ہے جبری قدر کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہے. تو قدر کی ہم نے دو ٹائپس دیکھ لی. اچھا جناب, اس مقام پر یہ جان لیجئے کہ تقدیر اور آزادی ارادہ ہم معنی الفاظ نہیں. ٹھیک ہے, they are not the synonyms. یہ اپنے اپنے دائرے میں علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ تو کرتے ہیں. یعنی فریڈم آف ول اور ڈیسٹنی, قدر, تقدیر, یہ دونوں جدا حقیقتیں ہیں, یہ سائنونیمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ تو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک چیز نہیں اور اپنے دائرے میں علیحدہ کام کرتے ہیں. ان دونوں کو گڈمٹ کرنا حقیقت سے دوری ہے. کچھ آیات سنیے, سورہ کہف کی 29ویں سورت ہے کہ اور کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے, تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. مکمل آزادی, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ٹھیک ہے, سورہ الانسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے, اس کی 3 آیت کیا ہے؟ اور اسے رستہ بھی دکھا دیا. کس کو رستہ دکھا دیا؟ انسان کو رستہ بھی دکھا دیا. اب وہ خواہ شکر گزار بنے یا ناشکر. فریڈم آف ول is not affected by the qadar. Yes, it is monitored by the qadar, it is encompassed by the qadar, ٹھیک ہے, but you have the freedom of will, freedom of choice. اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا اور مکمل اختیار دے چھوڑا ہے کہ آپ صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں کہ غلط راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں. لیکن فلسفے میں انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے. یہ طرح طرح کے عذر پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ پر اس کو جھگڑالو بھی کہا ہے. عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے اس کی توفیق ہو جاتی, اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا, میرا تو نصیب ہی ایسا ہے, وغیرہ. اگر انسان اپنے ارد گرد ایک تائرانہ نظر ڈالے تو اس طرح کے اعتراضات میں کبھی اپنا وقت ضائع نہ کرے. غور کیجئے کہ یہ دنیا ساری کی ساری آپ کے گھر سے لے کر مدرسے تک, حکومت و ریاست سے لے کر عدالت تک آپ کے ارادے اختیار کو ایک حقیقت تسلیم کر کے آگے بڑھ رہی ہے. یعنی آپ نے کسی مقام پر یہ بحث نہیں سنی ہوگی کہ کسی اخبار میں یہ بحث درج ہو کہ دنیا کے معاملات کرتے ہوئے انسان کو کوئی جبر و قدر کا مسئلہ پیش آ گیا. یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی خاتون نے بے وفائی کی
ٹھیک ہے, اور اس کا شوہر ان سے علیحدگی چاہتا تھا یا کوئی تعدیب کرنا چاہتا تھا, یا کسی شاگرد نے بدتمیزی کی اور استاد اس کو جو ہے وہ کلاس لینا چاہتا تھا, یا کسی جج کے سامنے قاتل کھڑا تھا اور یہ افراد اس مخمسے میں پڑ گئے کہ کیا معلوم اس کی تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ صورت حال کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گواہ کو, بیان کو, ثبوتوں کو دیکھتے ہیں, اور اس کی روشنی میں انہیں لمحہ نہیں لگتا یہ بات طے کرنے میں کہ اس آدمی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا ہے یا یہ اس کو کرنے میں مجبور تھا. یعنی اگر کر بھی دیا تب بھی ہم اس کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے, مثال کے طور پہ ایک شخص پاگل ہے, مجنون ہے, کوئی عدالت اسے سزا نہیں دیتی. اسے پاگل خانے بھیجا جا سکتا ہے, مینٹل اسائلم بھیجا جا سکتا ہے, اسے سزا نہیں دی جاتی. آپ نے کبھی کسی عدالت میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیل کو حاضر کر دیا گیا کہ بھائی اس بیل نے میرے پیٹ میں جو ہے سینگ دے ماری. آپ بیل والے کو لا کر کھڑا کریں گے, اس سے کہیں گے کہ بھائی بیل یہاں کیوں چھوڑ رکھا تھا, لیکن بیل سے آپ کوئی سوال نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پاس ارادہ اختیار کی قوت ہی نہیں ہے. تو جناب یہاں یہ معاملہ پیش ہی نہیں آتا. یعنی جس کو ہم مسئلہ کہتے ہیں وہ دنیا کے معاملات میں مسئلہ ہے ہی نہیں. کتنا مختار ہے, کتنا مجبور ہے انسان, اس کے فیصلے روز دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. لیکن جہاں دین کی بات آئی وہاں فوراً یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے میری تقدیر میں یہ لکھا ہو. کسی سے کہے بھائی نماز پڑھ لو, یار ابھی وقت نہیں آیا, مجھے لگتا ہے قدر میں نہیں ہے میری, ایسی میرا مقدر ہی اس طرح کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر لے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کو قدر کا علم کس طرح سے, ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا علم ابدی ہے یا حادث ہے, ٹھیک ہے, اس کا علم جو ہے وہ ارادے کے شروع ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے یا ارادہ کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کریٹ کرنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے یا کریٹ کرنے کے بعد کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس جگہ پر پہنچ کر اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے جو کہ خالق کی ہے, اور یہ سراسر حماقت ہے. کیا حماقت ہے کہ ایک بکری جو ہے وہ انسان بننا چاہے اور ایک انسان خدا بننا چاہے. ہر شے کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے قدر کا, ٹھیک ہے. چنانچہ یہ بات جو کہی جاتی ہے جو چھٹی صورت میں ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں, کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں. تو جناب جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ذہانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سوال کا جواب جان لیں, بلکہ ذہانت یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں, انٹلیکچوئل باؤنڈریز کیا ہے. ایک بات جو ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمارے ارادے اور اختیار کی قوت کو سلب نہیں کرتا. ایک درویش کہیں جا رہا تھا, کہتا ہوا جاتا تھا کہ اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے, جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے, جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے. ایک منچلے کو سوجی اس نے پتھر دے مارا, ٹھیک ہے. درویش نے فوراً مڑ کر دیکھا اسے گھور کے, تو کہنے لگا بھائی مجھے کیوں دیکھتے ہو, جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے. تو درویش نے جواب دیا کہ ہاں جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کرنے کرانے میں کس کا منہ کالا ہو گیا. تو جناب دس پرفیکٹ نالج آف اللہ ڈز ناٹ ایگزمپٹ یور فری ول, ٹھیک ہے, یہ آپ کو روکتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تین زاویوں سے ہم اس کے اللہ کے علم کو دیکھ سکتے ہیں, حالانکہ میں نے بتا دیا کہ اس کو ہم پوری طرح نہیں جان سکتے, ٹھیک ہے. ایک تو جو ذاکر نائک صاحب بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کا ہے, آپ کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ پڑھتا ہے نہ اپنے اسائنمنٹ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے, اور وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ استاد کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اس اسٹوڈنٹ کو, یقیناً اس اسٹوڈنٹ کو, حالانکہ استاد نے پہلے ہی بتا دیا تھا, لیکن استاد نے ان تمام عوامل کو دیکھ کر ایک بات بتا دی تھی, بیان کر دی تھی. استاد کا یہ کہنا اس کے عمل کے اوپر افیکٹڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میز ہے, اس کے اوپر اگر ایک چونٹی سفر کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کنارے سے لے کر یہ اس کنارے تک چونٹی جاتی ہے, ٹھیک. اب اس چونٹی کے لیے یہ جو حصہ ہے, یہ جو آگے کا حصہ ہے, وہ مستقبل, وہ ادھر تک نہیں دیکھ سکتی, وہ ادھر تک نہیں پہنچ سکتی, وہ ابھی نہیں پہنچی, لیکن آپ کے لیے وہ مستقبل نہیں.
آپ اسے ایک حقیقت کے طور پہ سامنے دیکھ رہے ہیں. تو ایک چھوٹے سے کیڑے کے لیے جو مستقبل تھا وہ آپ کے لیے اس وقت حال بنا ہوا. اور اس کے بارے میں جو ایک میں جس طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی, ٹھیک ہے, جو البرٹ آئنسٹائن نے پیش کی تھی. ٹھیک ہے, اور آئنسٹائن نہ رہے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کی زندگی سے نکال دیں, جیسے کہ نیوٹن جو ہے گریوٹی کے بغیر نیوٹن نہ رہے. ٹھیک ہے, تو باقی تمام بھی ان کی ڈسکوریز ہیں, لیکن تھیوری آف ریلیٹیوٹی از ہز بگیسٹ اچیومنٹ. ٹھیک ہے, اٹ ہیو بین ایکسپٹڈ بائی آل. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتا ہے, اس کے اندر اس کا ایک کانسیپٹ ہے ٹائم ڈائلیشن کا. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دو افراد ایک ہی عمر کے ہیں, جڑواں ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک ادھر مثال لے لیتے ہیں کہ ہمایوں اور زہیب ہے. ٹھیک ہے, دونوں کی عمر جو ہے وہ 30 برس ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ہمایوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں ذرا اسپیس میں گھوم کے آتا ہوں, اور ایک راکٹ میں وہ سفر کرتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ جتنا, یعنی اس راکٹ کی اسپیڈ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس اسپیڈ آف لائٹ کے ذریعے اس راکٹ میں سفر کرتے ہیں اور 10 سال گھوم کے واپس آتے ہیں زمین پہ. تو دیکھتے ہیں کہ زہیب جو 30 سال کے تھے وہ 40 سال کے ہو چکے ہیں, لیکن ہمایوں 30 سال کے گئے تھے 30 سال ہی کے لوٹے. اٹ از مائنڈ باگلنگ. لیکن یہ ایکسپٹڈ ریئلٹی ہے کہ وین یو ٹریول بائی دا اسپیڈ آف لائٹ ٹائم اسٹاپس فار یو. This is the time dilation theory says کہ time is relative, it is not absolute, it is not how we see it. یعنی ہمارے نزدیک یہ بات یعنی مذہبی اعتبار سے ہٹ کر اگر ہم سوچتے ہیں تو لاجیکل نہیں لگتی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے وقت رک گیا, دو آدمی ایک ہی وقت میں گزرے, ایک اتنی عمر کا رہ گیا, دوسرے کے 10 سال عمر بڑھ گئی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا علم کس طریقے سے انکمپاس کرتا ہے, جب ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کی نشانی دے سکتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں دیکھ ضرور رہا ہے, لیکن وہ ہمارے ارادے اختیار کو تباہ نہیں کر رہا. اچھا جناب, تو یہ تمام بحث ہو گئی اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس جبری اور انحصاری قدر کے درمیان وی ہیو دی کمپلیٹ فریڈم آف میکنگ چوائسز. لیکن یہاں ایک آخری بات ذہن میں بٹھانے کی ہے, اور وہ یہ کہ ارادہ کرنے میں تو میں اور آپ آزاد ہیں. یعنی میں اور آپ ارادہ تو کر سکتے ہیں, نیت تو کر سکتے ہیں, مگر اس کا نتیجہ, اس کا ریزلٹنٹ ہماری سوچ کے عین مطابق نکلے گا یہ ضروری نہیں. یہ اللہ کے اذن سے ہوگا, اللہ کی اجازت سے ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قتل کرنے کی نیت سے نکلے, وہ گولی بھی چلائے لیکن اس کی گولی مس ہو جائے, یا کوئی ایسی ٹھوکر اسے لگے کہ وہ نیچے گر جائے. ٹھیک ہے, تو اس نے ارادہ کیا کسی کو قتل کرنے کا, لیکن اللہ کے مجموعی پلان کے حساب سے وہ چیز اگینسٹ تھی, تو اس کا ارادہ اپنی جگہ باقی رہا, اس کا فریڈم آف ول اپنی جگہ تھی, لیکن اس کا نتیجہ وہ نہ نکلا جو وہ چاہتا تھا. اگر وہ ڈائریکٹلی آپ اللہ کے ماسٹر پلان سے نہیں ٹکرا رہا ہوتا تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے, کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی برا کام کرے تو اس پہ بجلی گر پڑے, اور کوئی اچھا کام کرے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرنے آئے. ٹھیک ہے, تو یہاں اجازت دی جاتی ہے, لیکن اگر مجموعی پلان سے ٹکرا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہی بات ہو جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے. یہاں ایک بات اور جان لیں کہ قرآن میں ہم اکثر آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے. میرے پاس بہت سی آیات ہیں لیکن اس وقت وقت کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چاہنا ہے اللہ کا, اس سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے دماغ میں خیال کہ اللہ ہی چاہتا ہے, بس اللہ نے کروا دی یہ بات. لیکن وہاں اگر آپ ایک عربی کی ایک بات کو غور کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اکثر مقامات پر جہاں یہ ذکر ہوا ہے وہاں لفظ استعمال ہوا ہے اذن کا, بے اذن اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کو امر کہا ہے. امر اور اذن میں فرق ہے, امر اور اذن میں فرق ہے. مثال کے طور پہ, یعنی میں اور آیات میں نہیں جاتا, ہم میں سے اکثر سورہ قدر سے واقف ہوں گے. ٹھیک ہے, سورہ قدر یہ اسی قدر کے متعلق پوری ہے. اس میں کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو مکمل نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے, 1000 راتوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ملائکہ اور روح اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذنی, یہ دیکھیں اذن آیا, بے اذنی اللہ کی اجازت سے, فیہا بے اذنی,
من کل امر, پھر امر آ گیا, اللہ کی اجازت سے اترتے کس لیے؟ امر نافذ کرنے کے لیے. من کل امر, سلام, اور سلامتی ہوتی ہے, ہی حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے, تو جہاں بھی اذن اللہ ہوتا ہے وہاں اجازت ہے. اجازت اور حکم میں الگ ہے. حکم یہ ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ جاؤ میرے لیے چائے لے کے آؤ, ٹھیک ہے, اور اجازت یہ ہے کہ کوئی چائے پی رہا اس میں چائے پینے دوں, ہاں جی آپ چائے پی لیں. ٹھیک ہے, تو ان دو باتوں میں فرق رکھیے. تو حضرات گفتگو کو سمیٹتے ہیں, آخری اس کو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں, سمری دے دیتا ہوں کہ آج ہم نے یہ جانا ہے کہ قدر دو طرح کی ہے, دو حصوں میں منقسم ہے. ایک جبری قدر ہے, ٹھیک ہے, پری ڈیٹرمنٹ فیٹ, اور ایک انحصاری قدر ہے, ٹھیک ہے, کنڈیشنل فیٹ. یہ دونوں طرح کی قدریں جو ہیں یہ لوح محفوظ میں درج ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے ریکارڈ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا کوئی سپر کمپیوٹر ہے, کیا وہ کوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, کتاب المبین, کتاب بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے. کتاب ڈزنٹ مین کہ ہم صرف پیجز اور گتے کی بات کریں. ٹھیک ہے, ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے علم کا استعارہ ہے, بس اس پر اکتفا کیجئے کہ اللہ کا علم ہمارے ارادے اور اختیار پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوتا. ارادے اور اختیار سے مراد کیا ہے, جو آخری بات میں نے کہی, وہ نیت ہے کہ آپ نے کسی چیز کے کرنے کی نیت کی, ارادہ کیا. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ اگین اللہ کے اذن پر مشتمل ہے, اور اذن سے مراد اجازت ہے, حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.